قبروں سے زندہ دشمنی اسی بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے جنہیں مانا تھا جو ان کے رہبر تھے، جب ان کی قبریں ہی نہ ملی، جب ان کی قبریں ہی تاریخ میں چھپ گئیں، پھر انہوں نے چاہا کہ جب ان کی نہیں تو پھر کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے، پھر قبروں کے نشان مٹانے شروع کر دیے۔ ورنہ 1070 خطیب نماز جمعہ کے خطبوں میں علی کو بھونک بھونک کے اپنی ماؤں کے ناپاک دودھ کی خیانت کی گواہیاں دیتے رہے۔ وہ مولوی مر گئے، علی آج بھی زندہ ہے۔ وہ بادشاہ قبروں کے جہنم میں چلے گئے، ذکر ابو طالب کے بیٹے کا آج بھی زندہ ہے۔ جاؤ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، مطالعہ کر کے دیکھ لو، مشاہدہ کر کے دیکھ لو، پوری دنیا کا معائنہ کر کے دیکھ لو، جو علی سے حسین سے دشمنی کرنے کے لیے آئے تھے ان کی قبروں کے نشان مٹ گئے۔ جاؤ پوری تاریخ کے سامنے بھگ کر نہیں، پورے پنجاب کے نمائندہ مجمع کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں شیعہ قوم کے سب سے چھوٹا ماتمی اپنی قوم کی تائید کے ساتھ یہ جملہ بھگکر سے ادا کرنے لگا ہے، مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، جاؤ پوری تاریخ کا مطالعہ کر کے بتاؤ، مجھے بتاؤ یزید کی قبر کہاں ہے، مجھے بتاؤ ہارون کی قبر کہاں ہے، مجھے بتاؤ مامون رشید کی قبر کہاں ہے، مجھے بتاؤ حجاج کی قبر کہاں ہے، مجھے بتاؤ منصور دوان کی کہاں گیا، مجھے بتاؤ ہشام کہاں گیا، مجھے بتاؤ مروان کہاں گیا۔ وہ جو بڑے بڑے سورما آئے تھے علی کا تخت گرانے کے لیے، علی کا نام مٹانے کے لیے، ان کی قبروں کے نشان مٹ گئے۔ آج ان کی قبروں کا کسی کو نشان بھی پتا نہیں، اور جس کی قبروں پہ ہل چلانے کے لیے آئے تھے، حسین کی قبر پہ کل بھی طواف ہو رہا تھا، حسین کی قبر پہ آج بھی طواف ہو رہا ہے، علی کی قبر پہ کل بھی سجدہ ہو رہا تھا، علی کی زری پہ آج بھی سجدہ ہو رہا ہے۔ قبریں مٹانے سے وارثوں کا ذکر نہیں مٹتا، یہ ذکر زندہ تھا، زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، تمہارے امام تھے، ہمارا امام ہے۔ مٹ جاتی ہیں، بسم اللہ سے وہ قبریں مٹتی ہیں جن کا وارث کوئی نہ ہو۔ مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، بابا نزاکت شاہ جی، پیر حبیب شاہ جی، مولانا غلام جعفر تیار صاحب بیٹھے، میرے بھائی چانڈیو، علی محمد شویہ صاحب، مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، جنت البقیع پہچانی ہی سیدہ کی وجہ سے جاتی ہے۔ انہوں نے قبر کا نشان مٹانا چاہا کہ قبر مٹا دیں گے، بطول کی قبر مٹ جائے گی، بطول کا نام کوئی نہیں لے گا۔ آج وہ قبرستان پہچاننا ہی بطول کے نام سے جاتی ہے۔ اور یہ آج 8 شوال چاہیے تھا، پوری امت مسلمہ احتجاج کرتی۔ مجھے دکھ ہے ان دینی رہنماؤں پہ جنہیں کشمیر کا ظلم تو یاد ہے، یوم القدس پہ ریلیاں نکل سکتی ہیں، امریکہ ڈرون حملہ کرے تو اگلے دن تیرے ملک کے ذمہ دار مولوی ٹی وی پہ آ کے بیٹھ جائے، ناحق خون ہوا ہے، یہ گھر گرا دیے گئے ہیں۔ آج چاہیے تھا کہ پوری امت مسلمہ احتجاج کرتی، اور شاید ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں میری بات جہاں تک میں پہنچانا چاہتا ہوں وہاں تک پہنچ جائے۔ مجھے صرف قوم کی تائید چاہیے بابا جی، وہاں پہ صرف اور صرف یہ نہیں، اگر صرف جناب سیدہ کی قبر ہوتی تو یہ کہہ دیتے کہ شیعہ محبت کرتے ہیں آل محمد سے اس لیے یہ احتجاج کرتے ہیں۔ وہاں پہ صرف نبی کی بیٹی کی قبر نہیں، وہاں پہ نبی کی بیویوں کی قبریں بھی ہیں، جناب صفیہ کی قبر وہاں پہ، جناب ماریہ قبطیہ کی قبر وہاں پہ، جناب ام سلمہ کی قبر کہاں پہ ہے، جناب ام البنین کی قبر وہاں پہ ہے، جناب ام لیلہ کی قبر وہاں پہ ہے، جناب ام رباب کی قبر وہاں پہ ہے، علی زین العابدین وہاں پہ ہے، محمد باقر وہاں پہ ہے، امام 4 وہاں پہ ہے، صحابہ وہاں پہ ہے، زید بن ارقم کی قبر وہاں پہ ہے، اسود کی قبر وہاں پہ ہے، عثمان بن منظوم کی قبر کہاں پہ ہے، جو آج صحابہ کے نام پہ بندے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، وہاں صحابہ کی قبریں کرائی گئی، وہاں نبی کی بیویوں کی قبریں کرائی گئی۔ یہاں امت مسلمہ میں خاموشی کیوں ہے؟ یہ خاموشی صرف اس لیے ہے کہ ریال سعودیہ سے آتے ہیں، یہ خاموشی اس لیے ہے کہ تنخواہیں اسرائیل سے آتی ہے، یہ خاموشی اس لیے ہے یہ روٹیاں امریکہ سے آتی ہے۔ تم امریکہ کے ٹکڑوں پہ پلے ہو، تم اسرائیل کے ٹکڑوں پہ پلے ہو۔ حسین کی عزت کی قسم ہے، میری قوم نہ موت سے ڈرتی ہے، بڑی سے بڑی طاقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہم منبر پہ اعلان اس لیے کر لیتے ہیں کہ پوری کائنات میں اتنے لوگ یزید کے نام پہ جینے کو تیار نہیں جتنے حسین کے نام پہ مرنے کو تیار۔ اور میرا سلام ہے اس بصیرت مند قائد کو
جناب میری مراد قبلہ و کعبہ سرکار سید حامد علی شاہ موسوی النقصی، اللہ زندگی کرے اس درویش سید کی جس نے پوری دنیا میں، پورے ملک میں نہیں، پوری دنیا میں آغا حامد علی شاہ موسوی صاحب کی حکم پہ احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ لندن میں سعودی ایمبیسی کے سامنے مظاہرہ، امریکہ میں سعودی ایمبیسی کے سامنے مظاہرہ۔ ہم پوری دنیا کو ان کے چہروں سے نقاب اتار کے دکھانا چاہتے ہیں کہ کعبے کی کمائی پہ شراب کون پیتا۔ میرے ملک کے ذمہ دار حکومتی ارکان چپ، یہاں خاموشیاں، یہاں ایک صحابی کے نام پہ توہین ہو تو بندے مرنے مارنے کے لیے آ جائیں۔ آج اٹھے نا کوئی آواز کرے صرف اس لیے کہ نہیں جی وہ امام کعبہ ہیں، وہ تو سعودی حکمران ہیں، وہ تو خانہ کعبہ کے متولی ہیں، کعبے کی چابی ان کے گھر پڑی ہوئی ہے۔ مجھے دکھ ہوا، مجھے تکلیف ہوا، پچھلے دنوں امام کعبہ پاکستان میں بھی آئے تھے، وہ کراچی میں بھی گئے، وہ لاہور میں بھی گئے۔ بابا جب وہ لاہور میں آئے تو انہوں نے لاہور کی بحریہ ٹاؤن کی مسجد میں نماز پڑھائی۔ میڈیا نے منظر دکھائے کیونکہ اب ٹی وی کی آنکھ سے کوئی نہیں بچتا، کیمرے کی آنکھ ہر چیز کو کیپچر کر لیتی ہے۔ کیمرے نے ہمیں منظر دکھایا جب امام کعبہ دہریہ ٹاؤن سے نماز پڑھا کے نکلے تو میں نے بڑے بڑے مذہبی رہنماؤں کو امام کعبہ کے کپڑے چومتے دیکھا۔ ہاتھ لگانا تو وہ سمجھتے تھے نا یہ بڑی فضیلت ہے، ہاتھ تو لگ ہی نہیں سکتا، کپڑے چوم رہے تھے۔ بھکر میں خاموشی ہو گئی، میں جملہ بدل دیتا ہوں۔ امام کعبہ کے کپڑے وہ چوم رہے تھے جو رسول کے روزے کی جالی نہیں چومتے۔ ابھی بھی سمجھ نہیں آئی؟ بابا حبیب شاہ جی انہوں نے امام کعبہ کے کپڑے چومے، امام کعبہ کی عبا چومی، امام کعبہ کا لباس چوما، پھر انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ ہم ان کے کپڑے اس لیے چوم رہے تھے ہماری طرح ہی بشر ہیں، ہماری طرح ہی انسان ہیں، ہماری طرح کھاتے ہیں، ہماری طرح پیتے ہیں، لیکن ان کے کپڑے ہم اس لیے چوم رہے تھے یہ کعبے میں نماز پڑھاتے ہیں، یہ کعبے میں نماز پڑھاتے ہیں، یہ کعبے میں نماز پڑھاتے ہیں۔ ڈوب کے مر جا مولوی، جو کعبے میں نماز پڑھائے اس کے کپڑے چومنا ثواب ہے، اور جو کعبے میں آیا ہو اس کے بیٹے کا علم چومنا بھی ثواب ہے۔ شیعہ مرتا مر سکتا ہے لیکن آل محمد کی عزت پہ سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ بس یہی پیغام تھا تحریک ولا و وضع و حرمت سادات کا ایک ادنا سا کارکن ہونے کی حیثیت سے میر کارواں جناب پیر سید نزاکت حسین شاہ صاحب کی موجودگی میں یہی پیغام میں قوم کے حوالے دینا چاہتا، اور یہ پیغام آپ تک موصول ہو گیا۔ بھکر کے شیعوں، غیور شیعوں، چار چیزیں زندگی میں کبھی نہ چھوڑنا: علی ولی اللہ نہ چھوڑنا، حسین کا ماتم نہ چھوڑنا، سید کی توہین نہ کرنا، اور بطول کے دشمن کی عزت نہ کرنا۔ آج زمانہ کروٹیں لے رہا ہے، آج چہرے بدل رہے ہیں، آج بندے شیعہ ہو کے گھبرا رہے ہیں کہ نہیں جی ہم اگر لعنت کریں گے تو کسی کو برا لگے گا۔ کسی کو برا لگتا ہے تو لگے۔ ٹی وی پہ بیٹھ کے شیعہ مولوی کہتا ہے کہ نہیں مقدسات کا احترام ہوگا، ہم فلاں کا بھی احترام کریں گے، ہم فلاں کا بھی احترام کریں گے۔ تیری مجبوری ہو سکتی ہے، میری کوئی مجبوری نہیں۔ ہم علی کا کھاتے ہیں، ہم علی کا گائیں گے۔ ہم سے ہر اس بندے کا احترام ہوگا جس نے بطول کا احترام کیا۔ ہم ہر اس بندے پہ لعنت کریں گے جو سیدہ کا دشمن ہوگا۔ جب ہم لعنت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو بعض شیعہ سنجیدہ بندے وہ خاموش ہو جاتے ہیں، نہیں جی آپ شیعہ ذاکرین کو بھی چاہیے آپ یہ لفظ لعنت کا استعمال نہ کریں، یہ ہم نے کیا ہے، یہ تو اللہ نے قرآن میں کی ہے۔ لے جی آخری سطریں اور میں شاید یہیں پہ منبر چھوڑ دوں۔ میں بھکر میں اس نمائندہ مجمع کے سامنے اللہ کے قرآن سے بطول کے دشمن پہ لعنت ثابت کرتا ہوں۔ اب مجمع میرا ساتھ دے گا تو میں جملہ پڑھوں گا نا جی۔ میں قرآن سے سیدہ کے دشمن پہ لعنت ثابت کرتا ہوں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یوم ندعو کل اناس امام، ہر شخص کو امام کے نام پہ اٹھایا جائے گا۔ ہمیں فخر ہے ہمارا امام علی ہے، ہمارے ہر فعل کا ذمہ دار علی، ہم ہر کام علی کے آسرے پہ کرتے ہیں۔ خدا نے مباہلے کے میدان میں جب عیسائی بھی بلائے تھے، ادھر سے رسول کو کہا کہ پنجتن لے کے آ، اگلی آیت خدا نے کیا بھیجی تھی؟ ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ خدا نے کہا سچے بھی آئیں جھوٹے بھی آئیں، پھر جو بھی جھوٹا ہوگا
مجمع بولے گا تو میں صدرے بڑھوں گا نا سرکار. جو جھوٹا ہوگا وہ لعنت لے کے چلا جائے گا. جو جھوٹا ہوگا وہ لعنت لے کے چلے گا. جو جھوٹا ہوگا وہ لعنت. خدا نے نام نہیں لیا, خدا نے کہا جو جھوٹا ہوگا وہ لعنت لے کے چلا جائے گا. خدا نے کہا جو سچوں کے مقابلے پہ آئے گا وہ لعنت لے کے چلے گا. نہ بھکر میں انصاف کرنا, میرا حق بنتا ہو میری بول کے تائید کر دینا. اللہ عالم الغیب ہے کہ خدا نہیں جانتا تھا کہ عیسائیوں نے بحث نہیں کرنی, جانتا تھا. جب خدا کو پتا تھا کہ انہوں نے بحث نہیں کرنی, پھر خدا نے لعنت بھیجی کیوں ہے؟ اس کا مطلب لعنت آئی ہے تو کسی نہ کسی کے لیے تو آئی ہے. عیسائیوں نے تو قبول نہیں کیا, پھر وہ لعنت گئی تو گئی کہاں؟ مسجد کے مولوی سے لے کے مکے کے مفتی تک سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ مجھے قرآن کی وہ آیت نکال کے بتاؤ جہاں پہ اللہ نے کہا کہ میں نے لعنت بھیجی تھی لیکن عیسائیوں نے معافی مانگ لی, میں نے لعنت واپس بلا لی, یا میں نے لعنت رحمت میں بدل دی. آتی ہوئی لعنت دکھا رہے ہو, جاتی ہوئی لعنت کیوں نہیں دکھا رہے کہ لعنت آئی تھی تو گئی کہاں تھی؟ خدا نے کہا تھا جو پنجتن کے مقابلے پہ آئے گا مباہلے کے میدان سے زندہ واپس نہیں جائے گا, وہ لعنت کو لے کے چلا جائے گا. لعنت مباہلے کے میدان میں انتظار کر رہی تھی. عیسائیوں نے کھڑی ہوئی لعنت کو دیکھا, عیسائیوں نے معافی مانگ لی, عیسائیوں نے جزیہ دے دیا, عیسائیوں نے لعنت کو قبول نہ کیا. پورا بھکر بولے, ترو تیوار بولے, مجھے بول کے بتاؤ پھر وہ لعنت گئی تو گئی کہاں؟ میں تجھے جاتی ہوئی لعنت دکھاتا ہوں. تھوڑی عرصے بعد انہی پنجتن میں ایک بی بی بڑے دربار میں جا کے کھڑی ہوئی. بی بی نے کہا مجھے میری جگیر دے, مجھے میری جگیر دے. اس نے کہا تیرے پاس کوئی گواہ ہے تو لے کے آ. بی بی نے وہی مباہلے والے گواہ اٹھائے. بی بی نے کہا میرا علی گواہ, میرا حسن گواہ, میرا حسین گواہ. اس نے کہا میں تیری گواہیوں کو نہیں مانتا. بی بی نے کہا میں بھی جگیر لینے نہیں آئی تھی, مباہلے والی لعنت واپس پہنچانے آئی. لعنت بطول کے دشمن پہ شیعہ نے نہیں بھیجی, اللہ نے بھیجی. عقیدہ ہے تو سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے جیو, گھٹ گھٹ کے نہیں جینا, شرما شرما کے نہیں جینا. ٹی وی پہ بیٹھ کے کوئی مولوی شیعہ ہو کے کہہ دے کہ ہم معافی چاہتے ہیں کہ ہم نے کہہ دیا علی انبیاء سے افضل ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ علی نبیوں سے افضل ہے. وقت ہوتا, جلسہ نہ ہوتا, مجلس ہوتی, پڑھنے والا اکیلا ہوتا, پیچھے بزرگ ذاکرین نہ ہوتے تو شاید اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا. چلے میں اشارہ کر کے گزر جاتا ہوں. تم علی کا آدم سے مقابلہ کرو گے تو کیسے کرو گے؟ آدم کا ایک بیٹا قاتل ہے, علی کے دونوں جنت کے سردار ہیں. آدم کے ساتھ مقابلہ کرو گے تو کرو گے کیسے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے آدم کی توبہ قبول کی تھی ان کلمات کی وجہ سے. 70 اہل سنت کتابیں میں ممبر پہ لانے کے لیے تیار ہوں. تفسیر ابن خلدون سے لے کے شبلی نعمانی تک, شبلی نعمانی سے لے کے ڈپٹی نذیر تک, ڈپٹی نذیر سے لے کے ڈاکٹر طاہر القادری تک, سب نے لکھا 70 تفسیریں میں ممبر پہ لے آتا ہوں جس میں لکھا یہ جو آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی یہ صرف پنجتن کے ناموں کی وجہ سے ہوئی تھی. اللہ نے پنجتن کے اسماء حسنہ کی وجہ سے آدم کی توبہ قبول کی تھی. جب خدا نے فرشتوں سے پوچھا تھا بتاؤ یہ نام کن کے ہیں, فرشتوں نے کہا میرے ہم نہیں جانتے. قالوا سبحانک لا علم الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. پاک ہے تیری ذات, نہ تو نے کبھی پڑھائے نہ ہم نے کبھی پڑھے, نہ تو نے کبھی سکھائے نہ ہم نے کبھی سیکھے. آواز کو یا آدم و انبیاءہم باسمائہم, آدم اب تو پڑھ کے بتا یہ نام کن کے ہیں. اب شیعہ سنی میرے ساتھ مل کے بولنا, میری قوم کا غیور مات میری تائید کرنا. آدم نے سر اٹھا کے کہا تھا انت المحمود و ھذا محمد, تو محمود ہے یہ محمد ہے. انت الاعلی و ھذا علی, تو علی اعلی ہے یہ علی ہے. انت المحسن و ھذا حسن, تو محسن ہے یہ حسن ہے. انت قدیم الاحسان و ھذا حسین, تو قدیم الاحسان ہے یہ حسین ہے. یہ ممبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے, میں پنجتن کی کچہری میں ہوں, مجھے غازی کی علم کی قسم ہے. ادھر اس میں زہرا آیا, آدم جتنا جھک سکتا تھا اتنا جھک گیا. آدم نے کہا یہ وہ ہے جس کا نام لینے کی مجھے اجازت نہیں ہے, جس کا نام لینے کی مجھے اجازت نہیں ہے. ادھر آدم نے سر سجدے میں رکھا, آواز قدرت آئی میرے فرشتوں اب آدم کو سجدہ کر دو. میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں جو بطول کی عزت کرے وہ خلیفۃ اللہ ہوتا ہے, جو توہین کرے وہ لعنت اللہ ہوتا ہے. بسم اللہ سے
قبول ہوئی تو پنجتن کی وجہ سے. نوح کا مقابلہ علی سے بنتا ہی نہیں. نوح کا بیٹا باغی، علی کے دونوں امام، علی کے سارے بیٹے معصوم. نوح کی بیوی خائنہ، علی کی بیوی ظاہرہ. نوح کی کشتی بچی تو کن کے صدقے سے بچی؟ پہلے وہ کشتی کا ٹکڑا مصر میں پڑا ہوتا تھا، مولویوں نے مصر سے اٹھوا دیا. عیسائی اسے پیرس لے کے گئے، پیرس سے روس چلا گیا. آج بھی روس کے میوزیم میں جناب نوح کی کشتی کا ٹکڑا پڑا ہو. جو نوجوان انٹرنیٹ سے وابستگی رکھتے ہو، جاؤ گوگل جا پہ سرچ کرنا. آج بھی روس کے میوزیم میں جناب نوح کی کشتی کا وہ ٹکڑا پڑا ہے. اس میں عبرانی زبان میں کشتی کے اس ٹکڑے کے اوپر، لکڑی کے اس ٹکڑے پہ کچھ کنندہ تھا، کچھ لکھا ہوا تھا. انہوں نے ماہرین لسانیات بلائے، زبانوں کے ماہر بلائے. ان سے کہا کہ جناب نوح کے دور میں زبان عبرانی تھی، یہ قدیم عبرانی میں لکھا ہوا، اس کا ترجمہ کرو. ٹرانسلیٹ ہوتی ہوتی انگلش میں ہوئی. آج بھی روس کے میوزیم میں، نہ ممبر پہ کہہ رہا ہوں، غیر ذمہ دار خطیب نہیں، پوری ذمہ داری کے ساتھ، اتنے ذمہ داران کے سامنے کہہ رہا ہوں، روس کے میوزیم میں آج بھی وہ لوہے، وہ لکڑی کا ٹکڑا اور اس کے نیچے کاغذ پہ وہ لکھا ہوا ہے، جو انگلش میں، جو اس میں عبرانی میں لکھا ہوا ہے، اس میں صاف لکھا ہوا ہے، او مائی اللہ کیپ مائی ہینڈ ان دوز نیم آف محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین. میرے اللہ بچا دے مجھے، تجھے محمد کا واسطہ، تجھے علی کا واسطہ، تجھے زہرا کا واسطہ، تجھے حسن حسین کا واسطہ. نوح کی کشتی بچے تو پنجتن کے صدقے سے. موسیٰ سے علی کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ موسیٰ کے لیے دریا میں رستہ بنا، سب کی توجہ ہے، دریا میں موسیٰ کے لیے رستہ بنا. بابا جی جناب موسیٰ پار چلے گئے. جب موسیٰ پار گئے تو موسیٰ نے دیکھا، جب موسیٰ نے اپنے بندے پورے کیے تو ایک بندہ ان میں چہرہ چھپا رہا تھا. موسیٰ نے کہا اس کو ذرا قریب لاؤ، یہ چہرہ کیوں چھپا رہا ہے؟ جب وہ بندہ قریب آیا تو اس نے چہرے سے پردہ ہٹایا. موسیٰ نے پہچانا وہ کون تھا. قرآن کہتا وہ سامری جادوگر تھا. تھوڑی زبان سے زحمت کر لیں گے تو بہتر ہوگا. سر ہلاتے ہیں نا، آپ کو کچھ بنتا ہے نا میرا کچھ بنتا ہے. سامری جادوگر، فرعون کے دربار کا سرکاری جادوگر، موسیٰ کے پیچھے پار چلا گیا. قرآن کہتا موسیٰ نے کہا سامری تو پار کیسے آ گیا؟ سامری نے جو جملہ کہا وہ بھکر میں ویسے سننا جیسے جملے کا قد ہے. موسیٰ نے کہا سامری تو پار کیسے آ گیا؟ سامری نے کامتے ہوئے کہا موسیٰ میں نے آخری وقت میں امام بدل لیا تھا، پہلے میرا امام فرعون تھا، این آخری وقت میں تیرے پیچھے چل پڑا. موسیٰ نے کہا اچھا تو میرے پیچھے چلا ہے تو پار آ گیا؟ اس نے کہا مجھے پتا تھا آج جو بھی تیرے پیچھے ہوگا وہ پار چلا جائے گا. نا بات پوری نہیں سنانی، صرف علی کا تقابل کرنا ہے نبیوں کے ساتھ. موسیٰ کے پیچھے سامری پار چلا گیا. قرآن کہتا ہے کہ یہی موسیٰ 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے. جب حضرت موسیٰ واپس آئے تو حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے پوچھا امت کہاں ہے میری؟ اس نے کہا کون سی امت؟ وہ جو بندے مسلمان کیے تھے. اس نے کہا وہ اب اللہ کو سجدہ نہیں کرتے. تو کس کو کرتے ہیں؟ اس نے کہا وہ بچڑے کو. موسیٰ نے کہا کون سا بچڑا؟ ہارون نے کہا وہ جسے بچا کے نہیں لایا تھا سامری، اس نے ایک بچڑا بنایا ہے، وہ اسے اشارہ کرتا ہے، وہ بولتا ہے، وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ موسیٰ کا اللہ چھوڑو، اسے سجدہ کرو. لہٰذا لوگ اس بچڑے کو سجدہ کرتے، منتیں اس کے آگے، مرادیں اس کے آگے، حاجت روا اسے، مشکل کشا اسے سمجھتے. موسیٰ قرآن کہتا عصا اٹھا کے سامری کے گھر کی طرف دوڑا، سامری گھر سے باہر آیا. قرآن نے پورا واقعہ لکھا، تفصیلات کا وقت نہیں. موسیٰ نے کہا سامری تو بتا تو نے میری عدم موجودگی میں کوئی بچڑا بنایا ہے؟ اس کا بنایا. موسیٰ نے کہا میرے سامنے لا، توڑوں گا نہیں، میری آنکھوں کے سامنے اسے بلوا، میں دیکھوں وہ تیرے کہنے پہ کیسے بولتا. قرآن کہتا سامری نے بچڑا لا کے فاشارت الیہ، اس کی طرف اشارہ کیا، بچڑا بول پڑا. جب بچڑا بولا، موسیٰ کا جملہ آج بھی قرآن میں آیت بن کے ہے.
موسیٰ نے کہا فما خطبکم یا سامری، سامری میں تجھے قتل نہیں کروں گا، مجھے صرف اتنا بتا تیرے کہنے پہ یہ بچڑا بولا کیسے، تیرے کہنے پہ یہ بچڑا بولا کیسے؟ مجھے نہیں پتا بھکر میں عقیدہ سنا جاتا یا نہیں سنا جاتا، جملہ ہوا میں چھوڑنا نہیں چاہتا، تمہارے قلوب میں اتارنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ نے کہا بتا تیرے کہنے پہ بچڑا کیسے بولا؟ سامنے کا موسیٰ تجھے یاد ہے وہ رات والا واقعہ جب تو ہمارے لیے رستہ بنا کے آ رہا تھا، میں بھی تیرے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، میرے ذہن میں خیال آیا یہ موسیٰ کے لیے دریا میں رستہ کیسے بنا؟ موسیٰ معاف کرنا، میں نے تیرے آگے ہو کے دیکھا تو تیرے آگے بھی گھوڑے پہ ایک جوان جا رہا تھا، تیرے آگے بھی گھوڑے پہ ایک جوان تھا، وہ گھوڑا جہاں سے اپنے سم اٹھاتا تھا بنجر زمین سے نور نکل رہا تھا۔ سامری کہتا میں اس گھوڑے کے قریب گیا، اس کے سم کے نیچے سے وہ قطبہ لے، میں نے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور اپنی جیب میں چھپا لی، یہ وہی مٹی ہے، یہ وہی مٹی ہے جو میں نے اس بچڑے کے منہ میں ڈالی۔ اور بچڑے نے بولنا شروع کر دیا، اب ادھر رکھوں میں شیعہ کتابوں کے ڈھیر، ادھر رکھوں میں سنی کتابوں کے ڈھیر۔ جب ہم نے علماء کرام سے پوچھا یہ موسیٰ کے آگے کون تھا، شیعوں نے کہا یہ وہی تھا جو نبیوں کا حاجت روا ہے، جو نبیوں کا مشکل کشا ہے، جو نبیوں کی مشکلیں ٹال دیتا تھا۔ اہل سنت نے کہا نہیں نہیں یہ علی نہیں تھے، یہ جناب جبریل تھے جو موسیٰ کو رستہ دکھا رہے تھے۔ چل میں سنی بھائیوں کی مان لیتا ہوں یہ جبریل تھے۔ اب بتا جبریل ہے کون؟ جبریل ہے علی کا شاگرد، جبریل ہے حسنین کا درسی، جبریل ہے بطول کا نوکر۔ اب مولوی ڈوب کے مر جا جس کے نوکر کے گھوڑے کے سم میں اتنی طاقت ہے، اس کے بیٹے کے ذوالجناح میں کتنی طاقت؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ علی انبیاء سے افضل، حسین نے اپنے صحابی رضی اللہ نہیں کیے، علیہ السلام کیے، نبی بھی علیہ السلام، حسین کے نوکر بھی علیہ السلام۔ حسین نے حر کو رضی اللہ نہیں کیا، حر کو علیہ السلام کیا۔ علیہ السلام یا خدا بناتا ہے یا پھر حسین بناتا ہے۔ 70 نہیں 70,000 دلیلیں اس نوکر کے سینے میں محفوظ۔ ہم نے تو کبھی زندگی میں علی کا نبیوں سے تقابل پڑھا ہی نہیں تھا، لیکن اگر تو مجبور کرے گا تو پھر ہمیں بتانا پڑے گا نبیوں سے زیادہ وصف تو علی کے نوکروں میں بھی تھے۔ تجھے کیا پتا کہ سلمان کیا کیا کر لیتا تھا؟ تجھے کیا خبر کہ ابو ذر کیا کیا کر لیتا تھا؟ ابو ذر کو جندب کہتے ہیں، جندب کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک دن بابا جی جندب نے آگے جب دیکھا جناب سلمان کو، جناب سلمان سورج کو دیکھ کے کہہ رہے تھے واللیل ادبر والنہار اقبل، رات آگے آ دن پیچھے ہو۔ اب جس کے اندر اتنا سا بھی عقیدہ ہے نا وہ لفظ کے ساتھ سفر کرے گا، رات آگے آ دن پیچھے ہو۔ جندب نے دیکھا کہ سلمان انگلی کرتا ہے سورج آگے آ جاتا ہے، انگلی کرتا ہے پیچھے چلے جاتا ہے۔ ابو ذر نے دیکھا کہ سلمان یہ کیا کھیل کھیل رہا ہے؟ سلمان نے کہا صبح قرآن پڑھ رہا تھا، اللہ قرآن میں کہتا ہے پاک ہے وہ ذات جو رات سے دن کو نکالتی ہے، دیکھ رہا تھا کیسے نکالتی ہے۔ جس کے نوکر کائنات میں تجربہ کریں۔ اور مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم بندوں کے کلیجے برداشت نہیں کرتے، ابھی تو علی پڑھا ہی نہیں گیا، ابھی علی کی آئی، ابھی ابو ذر نہیں پڑھا گیا، ابھی کمبر نہیں پڑھا گیا، ابھی مقداد نہیں پڑھا گیا، ابھی عمار نہیں پڑھا گیا، ابھی سلمان نہیں پڑھا گیا۔ بندے چپ ہو گئے، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے ہمیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ہم تھوڑا سا فضائل پڑھتے ہیں، بندے پریشان ہو جاتے، غلب ہو گیا جی علی کو حد سے زیادہ بڑھا دیا۔ آج تک مجھے وہ مائی کا لال نہیں ملا جو مجھے علی کی حد بتائے کہ اس حد کے اندر رہ کے علی کو ماننا تھا، تم حد سے زیادہ علی کو لے گئے ہو۔ مجھے حسین کی عزت کی قسم ہے، سلمان تو پھر بھی علی کا نوکر تھا، ابو ذر تو پھر بھی علی کے قدموں میں بیٹھتا تھا، ہمارے یاسر تو علی سے محبت کرتا تھا۔ مجھے حسین کی عزت کی قسم ہے، علی کے ہاتھ میں ایک لوہے کا ٹکڑا تھا، زمانہ تلوار کہتا تھا، حیدر کرار ذوالفقار کہتا تھا۔ کئی جنگوں میں علی ذوالفقار ہوا میں چھوڑ دیتے، ذوالفقار ہوا میں لہراتی ہوئی آتی، 3 گردنیں کاٹتی، 4تھی چھوڑ دیتی، 6 کاٹتی، 7ویں چھوڑ دیتی۔ مال کی اشتر قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا علی یہ تیری تلوار گردنیں چھوڑ کے کیوں چلتی ہے؟ فرمایا گردنیں چھوڑ کے نہیں چلتی، شجرے دیکھ کے چلتی ہے۔ سارے بولو مل کے بولو حیدری۔ جس کی تلوار حلال اور حرام جانتی، اس کی بیٹیاں بازار میں کھڑی، بس
کوشش یہی تھی. بابا پیر نزاکت شاہ جی کا حکم، آغا علی حسین قمی صاحب کا حکم کی تعمیل ہو گئی، آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی. جتنی حاضری ہوئی بابا حبیب شاہ جی قبول فرمائیے گا. 2 سطریں اس دکھیا کے لیے پڑھے ہیں جس کی تربت پہ آج بھی جانے کی اجازت نہیں. صدا سے معافی مانگوں گا. ڈھیر سارے سینئر ذاکرین، میری ذاکری کی ابتدا جن کی دعاؤں سے ہوئی، جناب ذاکر مولا غلام جعفر تیار صاحب، جن کے احسان کا سایہ آج بھی میری ذاکری کے سر پہ ہے. میرا بادشاہ حسین انہیں ہمیشہ اسی طرح عزت کے ساتھ آباد رکھے، ان کا سایہ قوم کے سر پہ سلامت رہے. صدا سے معافی مانگ کے کہتا ہوں، جب پہلی دفعہ کوئی مومن مدینے جاتا ہے اس کے ذہن میں ہوتا ہے وہاں بطول کی قبر ہے. ایک محبت ہوتی ہے نا جی، ذاکرین سے سن کے وہ جا کے ہوٹل میں بیگ رکھتا ہے، فوراً نکل آتا ہے، روضہ رسول پہ جاتا ہے، چاروں طرف خوشبو، روشنیاں، چاروں طرف راج ہی راج. وہ مسجد نبوی کو دیکھتا ہے، روضہ محمد کو دیکھتا ہے، اس کے دل کو تسلی ہو جاتی ہے کہ نہیں، پاکستان میں غلط لوگ کہتے ہیں نبی کا اتنا روضہ پیارا، اتنی بہترین مسجد نبوی، ضرور بی بی کی قبر بھی ایسی ہی ہوگی. وہ وہاں سے چلتا ہے جند البقیع کی طرف. جب جند البقیع کے گیٹ کے اندر جاتا ہے، چاروں طرف سنسانی، تاریکی، اندھیرا. وہ دور کھڑا ہو کے کسی نہ کسی عزادار کی آنکھ میں آنسو دیکھتا ہے، اس کے قریب جا کے کہتا میں پہلی دفعہ آیا ہوں، مجھے صرف اتنا بتا محمد کی بیٹی کی قبر کہاں ہے. وہ رو کے کہتا وہ سامنے جو میلا پتھر ہے، آئے یہ محمد کی بیٹی کی قبر. بابا جی میں 2008 میں پہلی دفعہ عمرے کی سعادت کے لیے گیا. میں ممبر کے خلاف میں میرا ہاتھ ہے، میں قوم کو رلانے کے لیے نہیں، میں حقیقت پڑھنے لگا. جب میں گیا تو میرے ساتھ میری والدہ تھی، ہم روضہ رسول سے ہو کے ہوٹل کی طرف جا رہے تھے. جند البقیع کے قریب سے ہم گزرے تو جند البقیع کی دیوار کے ساتھ ایک بوڑھی عورت، اس کے قریب اس کا سفری بیگ تھا. بابا جی وہ جند البقیع کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی تھی، اتنے چیخیں مار مار کے رو رہی تھی. وہ بار بار اپنا سر جو ہے نا یہ جند البقیع کی دیوار سے مار کے روئے. میرے دل کو کچھ ہوا، میں نے کہا یہ ہیں بھی اکیلی. میں قریب گیا، میں نے کہا جی آپ کو کچھ چاہیے؟ اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا، چلا جا، مجھے کچھ نہیں چاہیے. بابا جی بادشاہ حسین کی عزت قسم چند قدم گیا تھا، مجھے پیچھے سے اس کا بینڈ سنا، میری وہیں پہ عزاداری ہو گئی. وہ رو کے کہتی ہے یا رسول اللہ میں ایران سے آئی تھی، میں تیرے روضے کی زیارت کروں گی، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دینا، میں نے تیرے روضے پہ نہیں آنا. اپنی قبر کی روشنیاں دیکھ، بیٹی کی قبر کا اندھیرا دیکھ، اور جس نے ساری اولاد تیرے دین پہ دے دی اس کی قبر پہ چراغ بھی کوئی نہیں جل رہا. آج بھی دھوپ کی چادر ہے محمد کی بیٹی کی قبر پہ. ایک آخری دعا کروں گا، 2 یا 3 منٹ اور پڑھوں گا. آخری دعا، روتے ہوئے، مصحف سے پیار کرنے والے لوگ ہو، روتے ہوئے دعا کرو، میرا اللہ اولاد چھوٹی ہو، کسی کی ماں نہ مرے. میں جملہ پھر دوہرا دوں، شاید کسی نے بے نیازی کی ہو، اولاد چھوٹی ہو، ماں نہ مرے. باپ مر جائے نا، ماں بچے پال لیتی ہے. اگر ماں مر جائے، بابا حبیب شاہ جی باپ سے بچے نہیں پالے جاتے. یہی وجہ تھی، اب اللہ جانے کون بندہ اس جملے کے ساتھ انصاف کرے گا، کون ہائے کہے گا. یہی وجہ تھی فاتح خیبر علی، فاتح خندق علی، جس کی تلوار سے پورا عرب ڈرتا تھا. زہرا کے جانے کے بعد ایک دن رسول کی قبر پہ آدھی رات کو علی آیا، اپنے سر سے امامہ اتار کے قبر محمد پہ رکھا، رو کہتا تیرا دین بچاتے بچاتے علی کا گھر اجڑ گیا ہے، تیرا دین بچاتے بچاتے علی کی دشمنی پھیل گئی ہے. یا رسول اللہ ایک بار قبر سے نکل، مجھے صرف اتنا بتا، میں بیٹے چپ کرواؤں یا بیٹیاں چپ کرو؟ میں مسجد میں جاتا ہوں میرا حسین روتا ہے، میں گھر میں آتا ہوں میری عالیہ روتی ہے. بس سادات و غیر سادات. ادھر زہرا کی تدفین ہو گئی، سیدہ کی تدفین کے بعد علی اپنے گھر آیا. میں یہی پہ جملہ رو کے پڑھتا ہوں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی گھر سے ماں چلی جائے، شام اور رات کے وقت اس گھر میں جا کے یتیموں کا حال دیکھنا. کوئی بچہ خالہ کے ساتھ، کوئی بچہ پھپھی کے ساتھ،
کوئی بڑی بہن کے ساتھ سو رہا ہوتا ہے، لوگوں کو پتا ہوتا ہے رات کے وقت بچوں کو ماں یاد آتی ہے، رات کے وقت ہر کوئی سینے سے لگا کے یتیموں کو سلاتا ہے، آدھی رات کو بھی اسے ماں یاد آئے، یہ گھبرا نہ جائے، رکھ میرے سر پہ قرآن، میں غلط پڑھوں، بی بی کا مجرم بنوں۔ زہرا کو دفنانے کے بعد علی گھر آیا، علی نے تہجد کے لیے مصلی بچھایا، فضا کی آواز آئی یا علی اجڑ گئے ہیں، علی کی آواز آئی فضا اب کیا ہوا؟ فضا نے چراغ روشن کر کے کہا یا علی ایک بار مصلی چھوڑ، وہ دیکھ مٹی پہ تیری زینب سو رہی ہے، وہ دیکھ دروازے پہ تیری کلثوم سو رہی ہے، یا علی تیری عزت کی قسم ہے میں پورا گھر تلاش کر رہی ہوں، مجھے حسین نہیں مل رہا، مجھے حسین نظر نہیں آیا۔ علی نے تلوار نعام سے نکالی، مدینے کی گلیوں میں علی کے بہن آئے، جب علی جنت البقیع میں پہنچے علی کی آواز تیز ہو گئی، حسین ماں کی قبر پہ منہ رکھ کے رو رو کے کہہ رہا تھا اماں مجھے نیند نہیں آ رہی، اماں گھر واپس آ جا، اماں تیری زینب ڈر گئی۔